علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نیک اعمال ایک مسلمان کا بیش قیمتی خزانہ ہوا کرتے ہیں۔ انہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر دنیا کی پاکیزگی اور جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان نیک اعمال تو کرتا ہی ہے، مگر نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں قبول بھی ہوں۔ تو آئیے آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور ان کی شرائط کیا ہیں۔ محترم ناظرین، اعمال کی قبولیت میں سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان نہ ہوگا تو ہم جتنے چاہے نیک اعمال کرتے جائیں وہ سب بیکار ہیں، اور ہم جتنے چاہے اعمال کرتے جائیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہ ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال تو کافر بھی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل بھی نیک اعمال کیا کرتا تھا، مگر چونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہ تھا، نبی علیہ السلام پر رسالت کا ایمان نہ تھا، اس وجہ سے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں پڑتا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اس کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو اس سے ہوگا کیا کہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت میں داخل کر دیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی شرط عائد کر دی، یعنی نیک اعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو چیز پرکھی جائے گی، جو چیز جانچی جائے گی وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں کوئی نیک عمل کرنا چاہیے۔ تو دوسری چیز اس ضمن میں ہے اخلاص۔ ہم نیک اعمال تو کرتے ہی ہیں مگر ہمارا اخلاص نہیں ہوتا۔ نیک اعمال کرنے کے بعد ہمارا اخلاص صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر غیر اللہ کی خوشنودی نہ ہو، لوگوں کی واہواہی نہ ہو، صرف اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اسی کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ مسلمانوں خبردار رہو، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرو اسے خالص کرتے ہوئے، اور خبردار رہو کہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی صالح عمل کریں، کوئی بھی اچھا عمل کریں، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، تیسری چیز جو اس ضمن میں انتہائی ضروری ہے وہ ہے ریاکاری سے بچنا۔ اللہ پر ایمان، اخلاص، اور تیسری چیز ہے ریاکاری سے بچنا۔ حضرات، یہ وہ ریاکاری ہے جو انسان کے کتنی بھی محنت سے کیے گئے عمل کو بالکل ضائع کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا سماں ہوگا، ایسے سارے لوگ جمع ہوں گے، محشر کا میدان سج چکا ہوگا، سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اسے شہید کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میری نعمتیں کیسے استعمال کی؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیری نعمتیں استعمال کرتا رہا حتیٰ کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا،
کیونکہ تو شہید میری خاطر نہ کیا گیا، تو شہید میری خاطر نہ ہوا، بلکہ تو اپنے آپ کو بہادر سننے کے لیے شہید ہوا۔ تو شہید ہوا مگر تیرا اخلاص جو تھا، تیرا تقوی جو تھا وہ مجھ پر نہیں تھا، تیرا ایمان مجھ پر نہیں تھا۔ تو شہید تو کر دیا گیا مگر لوگوں کی واہ واہی اور بلے بلے سننے کے لیے، اس لیے اس کے بارے میں حکم ہوگا اسے لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور آ جائے گا، وہ ہوگا عالم، وہ ہوگا قاری اور وہ ہوگا مفتی۔ اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروا کے پوچھیں گے تو نے میری نعمتیں کیسے استعمال کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھا، قرآن سکھلایا، قرآن کی تبلیغ کی، حتیٰ کہ میں عالم بن گیا اور میں مبلغ اور میں مفتی بن گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ تو عالم اور قاری اور مفتی میری رضامندی کے لیے نہیں بنا تھا، تو لوگوں سے عالم اور قاری اپنے آپ کو سننے کے لیے بنا تھا، تو دکھلاوے کے لیے بنا تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک تیسرا شخص آ جائے گا، وہ سخی ہوگا، سخاوت کے چرچے جس کے عام ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دنیا کا سارا مال، آسائش و آرام دے چکے تھے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کے پاس اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ہر آسائش اور آرام بھی ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ اللہ کہیں گے تو نے میری دی گئی آسائشوں، میری دی گئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، میں نے اپنی اولاد کو نہ دیکھا، میں نے اپنے آرام اور سکون کو نہ دیکھا، بلکہ سارا مال تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے بھی جھوٹ بولا، کیوں؟ کیونکہ یہ سارا مال تو نے میری راہ میں اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کے چرچے کیے جائیں۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی کا سخی بن جانا، کسی کا عالم اور قاری بن جانا اور کسی کا چاہے شہید ہو جانا اسے اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتا، اس کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ریاکاری رہے گی۔ اس لیے ایمان اور اخلاص کے بعد تیسری جو چیز ہے اپنانے کے لیے وہ ہے ریاکاری کو چھوڑنا۔ تو اس لیے ہمیں ریاکاری سے بھی بچنا ہوگا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیک اعمال کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ نیک اعمال کی توفیق، ان کی حفاظت اور نیک اعمال کرنا یہ سب تو ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال کے بعد دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن سے لے لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا وہ گھر تعمیر کیا جو کہ دنیا کی پہلی مسجد قرار پایا، جسے آج ہم بیت اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جب انہوں نے کام سر انجام دیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے یہ ہماری خدمت قبول فرما لے، کیونکہ بے شک تو بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرات ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، ذرا نظر دوڑائیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے قبول بھی فرما، اور تو اور میں تو صرف ایک امتی ہیں۔ جہاں ان اللہ کے نبیوں نے اعمال کے بعد دعا کی، اور تمہارا اور میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اسے اپنائیں۔ تو حضرات آج کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ کس طرح ہم نیک اعمال کے بعد انہیں قبول کروا سکتے ہیں، وہ کیا کیا طرائق ہیں جنہیں اپنانے سے ہمارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ ان چار چیزوں ایمان، اخلاص، ریاکاری سے بچنا اور اعمال کے بعد دعا کرنا، ان چار چیزوں کے علاوہ اسی طرح ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا بھی ہوگا، حقوق والدین کو بھی پورا کرنا ہوگا، اسی طرح اتباع سنت بھی ضروری ہے، شرک سے باز بھی رہنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہمارے اعمال اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور کیے جائیں گے۔
تو میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، بڑھ چڑھ کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔